السلام علیکم. کل جماعتی کانفرنس میں کن کن جماعتوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے، کیونکہ پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کی سب کے سمجھ میں ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اپنے حلف سے، اپنے جو ذمہ داری ہے اس سے غافل ہے. انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے اور خود جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے درپے ہیں. اپنا صوبہ جو ہے وہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے اور اسلام آباد میں جا کے وہ آگ لگانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس لیے ہم نے APC بلائی ہے. اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہے وہ آ رہی ہے، سوائے PTI کے، جو کہ ہمیشہ یہی کام کرتی ہے. آج صوبے کے امن کا سوال تھا، آج صوبے کے ریسورسز کی بات ہے، تو ان کو اپنے صوبے کے امن سے اور اپنے صوبے کے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور اس لیے وہ ہمیشہ اس چیز پہ جو ہے وہ نہ کرتے ہیں کہ صوبے کے جتنے بھی پازیٹیو چیزیں ہوں، صوبے کے امن کی بات ہو. پچھلے دن بھی آپ دیکھیں کہ جب CM نے صوبے کے امن کے لیے بات کی تھی تو ساری سیاسی جماعتیں شاید پہلی دفعہ زندگی میں CM ہاؤس گئی جب سے PTI کی حکومت آئی تھی. لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہتے ہیں صوبے میں انتشار ہو، کیونکہ ہمیشہ ان کا شوق رہتا ہے کہ وہ انتشاری سیاست کریں. لہٰذا آج تمام سیاسی جماعتوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہماری جو ہے وہ دعوت ایکسیپٹ کی ہے. وہ آج آ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ہاف میں انشاءاللہ ہم اس پہ پریس بریفنگ بھی کریں گے. تمام دوستوں کی باتیں کھل کر سنیں گے. یہ نہیں ہوگا کسی پہ پابندی ہوگی. ہم ساری چیزیں جب تک کھل کے نہیں آئیں گی اس وقت تک اس کا حل بھی نہیں آئے گا. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب چیزیں کھل کے سنیں گے اور انشاءاللہ فیوچر کا جو ہے لائحہ عمل بھی طے کریں گے. کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ امن کا کام ہو، اچھا کام ہو، جب وہ آئیں گے، کیونکہ صوبہ تو انہوں نے ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ جو ملیٹنٹس یہاں پر آباد ہوئے کون لے کے آیا تھا؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے. تو آج ان کے خلاف کیسے کانفرنس میں شرکت کریں گے؟ امن کی بات صوبے میں وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے صوبہ ترقی کرے. صوبے کے جو وسائل ہیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ انتشار کی بات کریں، جلاؤ گھیراؤ کی بات کریں، آگ کی بات کریں، کہاں پر آگ لگانی ہے، خدا نخواستہ پاکستان کو کیسے ڈسٹیبلائز کرنا ہے. ان کی اپنی پرفارمنس زیرو ہے. پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وفاق نے ہمیں 1% جو ہمارا وار آن ٹیرر کا تھا ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اور ساتھ ہی ان کے جو یہاں پہ چیف سیکرٹری بیٹھے تو کہہ رہے دیا ہے. اور اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں جو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہمیں اتنے پیسے ملے ہیں، تو ان کے منہ پہ خود تمانچہ تھا جب صوبائی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ملے اور CM کہتا ہے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جو خود اپنے صوبے کے وسائل کے حوالے سے غافل ہے وہ کیا صوبہ چلائے گا؟ آج مجھے دیکھیں صوبہ، اس کا اپنا ضلع، IG صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے. تو IG صاحب کیا کر رہے ہیں اور CM صاحب کیا کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں پتا. کیا انہوں نے صوبہ ٹھیکے پہ دے دیے ملیٹنٹس کو؟ تو اور بات ہے. آج آپ دیکھیں وہ میرا بھی ضلع ہے، لیکن چیف سیکرٹری آف دی پروونس کون ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر عصر کے بعد کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. آپ ٹانگ کو دیکھیں، لکی کو دیکھیں، بنو کو دیکھیں، کوہاڑ کو دیکھیں، کورم کو دیکھیں. ہے تھوڑی سی جب ہم نے کہا کہ ہم نے کورم جانا ہے، اچھی بات ہے، ہم سیاست CM کو ہم سکھائیں گے. جب ہم نے کہا جا رہے ہیں کوہاٹ تو ہم سے ایک دن پہلے چلے گئے. لیکن میں مشکور ہوں سیاسی جماعتوں کا جو ہمارے ساتھ چل کے گئے. ہم نے وہاں پر جرگہ کیا. پھر وہاں پر جو اس وقت ریڈ کرسنٹ جو وہاں پر کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت نے کل کوئی ایک ہیلی کاپٹر میں کوئی پتہ نہیں کتنی دوائیں بھیجی ہیں، آپ کے TV چینل میں دیکھا. آج تک وہاں پر جو IDPs ہیں ان کو خوراک کا مسئلہ ہے، وہاں پر ان کے ٹینٹس نہیں ہیں، وہاں پر گرم کپڑے نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. آج تک صوبائی حکومت روڈ نہیں کھول سکتی. چیف سیکرٹری صاحب جو دعویٰ کر کے آئے تھے کہ روڈ کھولنا میرا کام ہے، آج تک تو وہ روڈ نہیں کھلا. ایمبولینسز کیسے جائیں گی؟ خوراک کیسے جائے گا؟ دوائیاں کیسے جائیں گی؟ یہ صرف دعوے کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب جب گئے تھے CM صاحب کے ساتھ، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کی میڈیا، انہوں نے کہا تھا میں روڈ کھول کے دکھاؤں گا. تو وہ روڈ کب کھلے گا؟ تو اگر آپ ہمارے سرکاری ملازمین بھی سلطان رئی والے ڈائلاگ سیکھ گئے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ کم از کم ایسی باتیں نہ کریں. عوام کو جو ہے امن دیں. عوام کو اس صوبے میں امن چاہیے اور انشاءاللہ امن کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوں گی. صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کی میڈیل جی طرف بل ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام سیاسی پارٹی کے قائدین اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو ان کے
وفد کے اراکین ہیں، یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ماہرین کے ہمارے دو دوست موجود تھے، میڈیا آبزرورز اور میرے میڈیا کے دوستوں، تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو ہماری ایک تاریخی آل پارٹیز کانفرنس گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ منعقد ہوئی، جس کا مجھے احساس تھا اور میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا کہ جب بھی میں نے ان کو صوبے کے حوالے سے دعوت دی تو یہ ہمیشہ یہاں پر آئے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ کوہاٹ میں جب ہم گئے، کرم کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹی کے قائدین اور ان کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے۔ آج بھی ہمارے پاس اس کانفرنس میں اے پی سی میں تقریباً 16 جماعتیں، سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، اور مرج ڈی سی سے بھی ہمارے سابق گورنر شوکت اللہ صاحب اور جی جمال صاحب نے یہاں پہ چٹان صاحب اور ہمارے جو ساجد توری صاحب انہوں نے نمائندگی کی۔ بہت کھول کے اور تفصیلاً بات چیت بھی ہوئی صوبے کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے۔ آج اگر ہم سب اس چھت کے نیچے اکٹھے ہیں تو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کوئی ایک جماعت کا ٹھیکہ ہے تو وہ غلط ہے۔ آج یہاں پر حقیقی سیاسی جماعتیں جو عوام کا درد رکھتی ہیں، جو امن کے بارے میں آج بات چیت کر رہی ہے اور وسائل کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے، صوبے کے حقوق کی بات کر رہی ہے، آج سب یہاں پر ہم اکٹھے ہیں۔ ہم نے اس فورم پہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو انکار کیا کیونکہ وہ شاید عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی شاید سامنا نہیں کر سکتے ہوں گے، یا پھر شاید وہ امن کے لیے اس میں کام نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی، بندوق کی بات کی، بارود کی بات کی، چڑھائی کی بات کی، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، جیل بریک کی بات کی۔ ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ، اور جب چیف منسٹر یا گورنر یا جو بھی آئینی عہدوں پر آتے ہیں تو وہ ایک حلف لیتے ہیں، اور حلف کی پاسداری ان کا ایک جمہوری حق ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ہمارے سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم بارود خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، تو کس لیے خریدیں گے؟ کس پہ حملہ آور ہوں گے؟ پولیس پہ، رینجرز پہ، فوج پہ؟ ان کو شہید کریں گے؟ کس کے ساتھ لڑیں؟ اگر انہیں سیاسی جنگ لڑنی ہے، سیاسی جنگ وہ لڑیں۔ ہم بھی یہاں پر آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید بہت سیاسی جماعتیں ہم ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر کل سی ایم نے اگر ایک جرگہ بلایا تھا تو بہت سی ایسی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گئی تھیں، اس لیے گئی تھی کہ صوبے میں امن ہو۔ لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس مجبوری کے تحت وہ کانفرنس بلائی تھی، کیونکہ وہ امن کے عہدے تو آج ان کو اپنے برادری نے بلایا تھا، تو وہ یہاں پر اگر نہیں آئے تو کانفرنس تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ اس میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک اعلامیہ بھی بنایا ہے، ایک شارٹ اعلامیہ ہے، تفصیلی اعلامیہ بھی انشاءاللہ ہم 3-4 دنوں میں انشاءاللہ جاری کریں گے۔ تمام سیاسی پارٹی اپنا ایک تفصیلی اعلامیہ بھی دیں گی، اس کو بھی ہم ایک بکلیٹ کی شکل میں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے، چھاپیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 کمیٹیز بنائیں گے، ایک سیاسی کمیٹی ہوگی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی، جو ہمارے وسائل یا اس چیز کے حوالے سے ہوگی، جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور وہ ہمیں اس پہ گائیڈ کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے، ہم صدر پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے جو ہمارے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ ملیٹنٹس آئے کیسے ہیں۔ جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ 2013 میں تقریباً ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، چاہے وہ کرم کے حوالے سے
اگر آپ دیکھیں ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ، جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں. انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اب APC بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے. بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے. اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ وہ کرنی تھی. اور ایک ہم نے اعلامیہ، ایک شارٹ اعلامیہ، تمام پارٹیز کے نمائندگان بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک شارٹ اعلامیہ بنایا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے ایک جو تفصیل اعلامیہ انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شائع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ صوبے کے حوالے سے ہیں چاہے وفاق کے حوالے سے ہیں. وفاق کا نمائندہ تو میں خود بھی ہوں، لیکن امیجیٹلی جو ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ امیر مقام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر سیاسی مشران آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل بیٹھے ہیں، ان کا یہاں اس صوبے کا تجربہ، اس صوبے کی سیاست کا تجربہ آپ اگر دیکھیں میرے دائیں یا بائیں جو ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مشاورت سے انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے امن و امان کے لیے اور وسائل کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. ایک اعلامیہ جو کہ میں تمام پارٹیز نے بنایا، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نمبر 1، صوبے کی سیاسی قیادت نے صوبے میں امن و امان کے خوفناک حد تک بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے. جاری سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ خونریزی کا شکار رہا. گزشتہ مہینے 70 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں ہوئیں اور کورم میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ میں 200 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. مرکزی اور صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. نمبر 2، یہ اجلاس صوبے کی مالی و سیاسی صورتحال اور صوبے کے مفادات کے تحفظ کے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر سیاسی کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی قیام کا فیصلہ کرتی ہے. نمبر 3، 7واں NFC ایوارڈ تقریباً غیر 1-2.5 سال سے جو ہے وہ نہیں ہوا. اس میں ہم 11واں جو NFC ایوارڈ ہے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. 11 NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے. اس ایوارڈ میں فاٹا کے لیے جو سرتاج عزیز کمیشن کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، کیونکہ فاٹا یا مرج ڈسٹرکٹ کے عوام میں اس میں گہری تشویش پائی جاتی ہے. یہ فورم متفقہ طور پر اس تاریخی حقیقت کا اعادہ کرتی ہے کہ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ منرل صوبے کے عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور مطالبہ کرتی ہے کہ صوبے میں دی گئی لیزز کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں. پاک افغان بارڈر کے تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے کھولا جائے. نمبر 6، آئین کے آرٹیکل 158، 161، 1B اور 161 کلاس 2 جس میں سے نیچرل گیس، FED آن آئل اور NHP، اس کے اوپر جو ہے فی الفور جو ہے عمل درآمد کیا جائے. وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 کے آئین کے مطابق صوبے کے عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائیں اور آئین کے آرٹیکل 161 کے مطابق NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کرے. مشترکہ وقت کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے. صوبہ خیبر پختونخوا کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں میں اور مرکز یا اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کیا جائے. صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے. یہ ہمارے جو ہے مطالبات ہیں جو ہمارے کمیٹی کے ممبران نے جو ہے وہ بنائے ہیں. یہ میری تجاویز، اگر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے کویشچنس کرنے تو تمام لیڈران سے آپ کر سکتے ہیں. مائک آن. دیکھیں، یہ تو آپ ایف اینڈ بٹ کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کر لیا اور یہ کچھ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں اور آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ پی ٹی آئی کی حکومت والی باتیں نہ کریں، آپ پازیٹیوٹی والی بات کریں. دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں. آپ نے ماضی میں غالباً آپ کا بہت تجربہ ہے، آپ نے مختلف APCs اس صوبے میں اٹینڈ کی ہیں، سیاسی جماعتوں کی بھی کی ہیں،
اور مختلف سیاسی جماعتوں نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کرائی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں صوبائی حکومت کو کہ وہ ملیٹنٹس کو اس صوبے کو برباد کرنے دیں, اس صوبے کو ٹھیکہ ملیٹنٹس کو دے دیں؟ ہم یہ نہیں کریں گے. اے پی سی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے وہ تو خیر اب کیا بولیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس اے پی سی سے آپ کو بہت سی پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ہماری اس میں شک موجود تھی. اے پی سی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. سی ایم صاحب کا اپنا ضلع اور آئی جی پی صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے. ہمارے فوجی نوجوان, ہمارے پولیس کے نوجوان, ہمارے سرکاری ملازمین روزانہ کی بیس پہ جنازے اور شہادتیں اٹھا رہے ہیں اور ہماری صوبائی حکومت کو چپ کا روزہ لگا ہوا ہے. آج تک آپ نے کبھی بھی کابینہ کے اجلاس میں کورم پہ, جنوبی اضلاع پہ یا صوبے کے امن و امان پہ کبھی کوئی اجلاس نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی بھی صوبائی اسمبلی میں یہ ایجنڈا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم کسی ان کیمرہ یا کیمرے کے اندر کیمرے کے سامنے بھی کوئی آپ نے امن و امان کے حوالے سے کوئی صوبائی اسمبلی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو. لہٰذا وفاق کی بھی ساتھ ساتھ ذمہ داری بنتی ہے, آج کے اجلاس میں وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں تو وفاق کا بھی اپنا ایک ذمہ داری بنتی ہے. ان کو بھی ہم اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے. ہم جائیں گے, ملاقاتیں کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وفاق سے کہیں گے اگر صوبے نے اپنے صوبے میں آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یہاں پر آگ لگی ہوئی صوبے میں اور وہ جا کر اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم دونوں حکومتوں کو جو ہے, اور ہم اس پہ بھی یہاں پر بہت سی چیزیں ہوئیں کہ وزیر اعظم صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کو بھی خیبر پختونخوا کا وزٹ کرنا چاہیے. وہ آج تک یہاں پر نہیں ہے, ان کے وفاقی وزراء یہاں پر نہیں ہے, اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو بھی یہاں پر لے کے آئیں گے تاکہ یہاں بیٹھ کے ہمارے مسائل کا حل یہی پشاور میں مستقبل کے بارے میں تو پریڈکشن نہیں کر سکتا, نہ میرے پاس کوئی تعویذ ہے, نہ کچھ ایسے خواب دیکھ سکتا ہوں. جب بات آئے گی تو بات کریں گے. آج کی بات اگر آج کے ساتھ کریں, کل کی بات پھر کل کریں گے. اب میں کسی باقی پارٹیوں کے بیاہ پہ بات نہیں کر سکتا. آل پارٹیز کانفرنس تو ہو گئی ہے, -1 سب تقریباً جماعتیں, ہمارا تو یہی اعلامیہ بھی ہے, سب کچھ آ گیا ہے. اس کے بعد انہیں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوگی تو ہم ایڈ کر لیں گے, باقی تو یہ چیزیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پچھلے تیسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. پازیٹیو سوچیں انشاءاللہ. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں, آپ پازیٹیو کی طرف جائیں, انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ ملے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ والی بہتری آئے گی. اب تبدیلی کا نام بہت بدنام ہو چکا ہے تو بہتری کہہ سکتے ہیں, بہتری آئے گی انشاءاللہ. نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 7th NFC ایوارڈ غالباً یہی جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہی کے دور حکومت میں ہوا, اس کے بعد NFC ایوارڈ نہیں ہوا. 1% آف وار آن ٹیرر ہم نے دیا. اب ہمارے سی ایم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں آیا. اور دوسری طرف اسمبلی میں جب جواب آتا ہے ریٹن تو صوبائی حکومت بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس کے بعد اگر جو حکومت آئی ہے مرکز میں بھی رہی اور 3 صوبوں میں رہی, وہ NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. نہیں, آپ نے سوال کیا اس کا, چونکہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز سے کچھ نہیں مل رہا ہے
اور یہ سارے آپ شاید بھی کرتے جا رہے ہیں، تو ان سے یہ سوال ہے اگر مرکز سے نہیں مل رہے تو صوبے کے وسائل کہاں سے؟ ابھی صبح جب ہم آ رہے تھے میں نے ابھی بات بھی کی اپنی سپیچ میں کہ فائنانس سٹی سے ہم نے 100% فگر لیے کہ ابھی تک لاسٹ مہینے تک کے پی کے NFC ایوارڈ میں جتنا حصہ ملتا تھا بشمولی 1% دہشت گردی کا وہ 100% پے کیا ہے۔ اس طرح سچ بات نہیں ہے کہ وہ وہی الزام لگا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے، جس طرح دوسرے صوبوں کو جا رہا ہے اس طرح KPK کو بھی آ رہا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ وہ لگا کدھر رہا ہے، یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے جسے ہم سے سوال کرتے ہو کہ اسے وہی کویشچن کرے کہ جتنے آ گئے اور آپ نے کدھر لگا لیا۔ ایک سیکنڈ میں یہ 4 پوائنٹس ہمارے ابھی انہوں نے مجھے جو کہ اعلامیے میں ایڈ انہوں نے کرنے تھے ابھی بھیجیں، جس میں صوبائی حکومت سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ PFC کی تشکیل کر کے باقاعدگی کے ساتھ ایوارڈ کا اجرا کیا جائے۔ نمبر 9 مؤثر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈ جاری کیے جائیں۔ نمبر 10 صوبائی حکومت سے IDC پہ جو 2% ٹیکس لاگو کیا گیا ہے جو کہ افغان تجارت پر منحصر ہے اس کو واپس کیا جائے۔ نمبر 11 آبی وسائل میں صوبے کا جو حق بنتا ہے WA 1991 واٹر ریکارڈ جو 1991 کا ہوا تھا، اس میں پیرا 2 میں جو اور 10 کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور مرکز صوبے کو اس کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے کی جس طرح باقی صوبوں کیا ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ نمبر 12 تمام قبائلی اضلاع میں آپریشن سے بے گھر ہونے والے تمام IDPs کو باعزت اور وعدے کے مطابق واپس اپنے علاقوں میں باعزت طور پر بھیجا جائے۔ اب آپ سوال کریں۔ ان سے کوئی سنجیدہ سوال پوچھیں، کوئی سنجیدہ سوال کریں تو جواب دوں گا، یہ غیر سنجیدہ سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے صوبے کی جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ گمبھیر آپ نے کہا ہے کہ حالات کی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں بارڈر جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہے، اور صوبائی حکومت نے بھی اس حوالے سے کئی دفعہ کہا ہے کہ مطلب یہ کہ جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس پہ تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو بارڈر کا صورتحال ہے وہ تو وفاق کے ساتھ ہے، اور آپ بھی وفاق کے نمائندے ہیں، بھی مقام پر بھی رہتے ہیں، تو صورتحال وہاں پر خراب ہے، تو اس کو کس طرح ہم ٹھیک کریں؟ نہیں آپ نے نہیں آپ نے سوال کیا تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں یہ بارڈر پر ہو رہے ہیں، یہ بارڈر پر ہو رہے ہیں کہ اندر ہو رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یار، آپ کورم کی دیکھ رہے ہیں تو وہی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں، جو دوسرے بلاس دے رہے ہیں بنوں میں، لکی میں، مختلف جگہوں میں، تو یہ کوئی باہر سے تو نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اندر وہی پریارٹی جس طرح اس نے تفصیل سے بات کی۔ ہم صرف یہ تنقید کے لیے نہیں آئے، یہ اس کا ایشو ہے، ہم آج اس کے لیے بات کرتے، اصلاح کی بات کرتے، اس صوبے میں مفاد کی بات کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ناکام، انہوں نے کویشچن کیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج 16 پارٹیاں جو آپ ہماری مین لیڈرشپ کو اس سٹیج پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک میسج دینا ہے کہ صرف وہ ایک ہی پارٹی نے، اس صوبے کی جتنی جنون پارٹیاں ہیں اس صوبے کی عوام کی درد رکھتا ہے اور اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل انہوں نے کوئی ایک میٹنگ وہی رکھی ہے، کوئی ڈیمانڈ کیا ہے وہی اپنے کیبنٹ میں، جس طرح اس نے بات کی، اس پر ڈیبیٹ کیے، ہمیں بلایا کہ آپ آ جائیں، ہم ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ایک ہو جائے، وہی بات کرے، تو ان کی تو وہی ترجیحات ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی اور ہم یہاں آ گئے اور بیٹھ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ دوسرا اے پی سی تو ایک پارٹی رہے گی بقایا، تو KPK میں جتنی پارٹیاں آپ دیکھ رہے وہ آئے، اور جو ڈیمانڈ یا کہ عوام کے تھے، ہر ایک نے اپنے دل کی بات کی اور وہی ہم نے نوٹ کیا اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو ان کا تو وہی ہے نہیں، کنسرن نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ APC کا مقصد جو تھا صوبے کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی صوبے کے حقوق کے پنجاب میں اور اسلام آباد میں جب بھی PTI کا احتجاج ہے تو اس کے بعد پختون پروفائلنگ شروع کی جاتی ہے، نہیں آپ نے سنا نہیں، ذرا سنے، اعلامیہ سنے ہماری، وہ اس میں موجود ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ وہی جو اچھی بات ہے آپ نے نہیں دیکھی ہے، ہم نے اس میں ڈالا ہے، ترجیحات میں ڈالا ہے کہ یہ بات ہمیں کبھی قابل قبول نہیں ہے کہ جس جگہ بلاسٹ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، وہ کوئی اور بات ہوتی ہے، وہ کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور وہی جا کر
शलवार कमीज वाले ढूंढते हैं उसको अंदर करते हैं। ये सारी मैं तो अपनी जगह बात करता हूँ, हर वक्त डट के करता हूँ, मगर आज सब ने किए, जितनी पार्टी है सब ने वही बात की है। इसमें दूसरी बात नहीं कि हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आइंदा के लिए अगर किसी के साथ कोई सबूत के तौर पर इंटेलिजेंस है दूसरे से है तो वही उनको किसी पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसा है गवर्नर साहब की इजाज़त से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो पश्तूनों को उसकी तस्दीर हो रही है और उनकी बेइज्जती हो रही है, मैं तो बहुत कॉल के इस पर बोल चुका हूँ, क्योंकि तमाम अल्फाज तो आपके रिकॉर्ड पे नहीं आ सकते, लेकिन एक बार फिर हम ये ज़रूर कहते कि एक तो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से एक खैर सगारी का पैगाम जाना चाहिए। हम किसी के मुकाबले में नहीं आए, हम सूबे के हुकूक के लिए, यहाँ पे मसाइल के हल के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अमन के क़याम के लिए यहाँ पे बैठे थे। कोई आया है नहीं आया ये उनका अपना मसला है। गवर्नर ने फराखदिली से काम लेते हुए उनको दावत दी, वो नहीं आया तो उनका अपना फैसला। ये सवाल आप उनसे करें जो नहीं आया, जो आप सारे सवाल उस तरीके, अलबत्ता जो पश्तून लेके गए और वहाँ से उन्होंने कहा कि पश्तून बड़े बहादुर हैं और बड़े यानी जफाकश हैं और मुकाबला करना जानते हैं, इनकलाब लाना जानते हैं, तो क्या पाकिस्तान में पंजाबी वो इनकलाब नहीं ला सकते, सिंधी नहीं ला सकते, बलोची नहीं ला सकते? क्यों एक ही नहीं आया? और जब पख्तून गए तो हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि उनमें शहादतें हुई, हमारा दिल दुखता है। ये क्या ये शहादतें कम है जो बाकी शहादतें भी हमें मिल रही है? और यानी जो FC और सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग शहीद हुए उस पर भी दिल दुखता है। लेकिन ये ज़रूर है कि शहादतें भी हुई, हम मर भी गए और उल्टा हमारी तज़लील भी हो रही है। तो मरकज़ी हुकूमत से इल्तिजा है और बड़े ज़ोर अंदाज में हम इस्लामाबाद वालों से भी और पंजाब हुकूमत से भी कि हम बड़े दुखी हैं, हम मौजूदा हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा से बड़े दुखी हैं, हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखो। ऐसा नहीं है कि तुम हमें मज़ीद दुख दो, लिहाजा हम उन पश्तूनों के साथ हैं और पश्तूनों की बेइज्जती न करो। हम खुशी से पंजाब नहीं गए, यहाँ पे दहशतगर्दी है तो हम गए हैं और दहशतगर्दी भी प्लांटेड है, तो हमारा तो यानी बुरा हाल है। हमारा हाल को देखे और हमारे ज़ख्म पे मरहम रखे। एक बड़े खुशअस्लूबी से इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देते हैं कि खुदारा बाकी हमारी पश्तून प्रोफाइल बंद किया जाए और कोई भी FIA वाला हो, पुलिस वाला हो, वो अगर इसमें हाथ डालता है फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत है। फिर आप समझते हैं कि आप गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम करेंगे तो हम मजबूर है कि हम गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम करें। बड़ी मेहरबानी। पार्टी ने यहाँ पे लागू किया था और 2019 में फिर DNE पुलिस सूबे में इसको एक्सटेंड किया। ये कानून आज भी राइज है और इस कानून के तहत ऑन द रिकॉर्ड 2018 तक 8000 अफराद जिसमें लापता हो चुके हैं, लोग कैसे सफर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने PTI जब दौरी हुकूमत में की तो वफाकी सूबाई हुकूमत ने इस पर स्टे लिया हुआ था। अब वज़ीर आज़म भी आपका है, सदर भी आपका है, क्या वफाक इस पर स्टे लेगी? इस पर भी बात की गई है। दूसरा सवाल ये है कि कालाधन तंजीम की बात की गई, पश्तून ताक़ुज़ मूवमेंट की, वो भी तो इस सूबे के बच्चे हैं, कबायली बच्चे हैं, उनकी तंजीम पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, पाबंदी हटाने की बात हुई है, इस पे आपका देखें बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट हुई। इंशाल्लाह हमारा जो बाकायदा एलामी आएगा उसमें उसका जिक्र होगा और जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो भी डिस्कस करेगी। और उसका जो आपने PTM का जिक्र किया जो भी है वो तो जलसा किया ना उन्होंने, पाबंदी किस चीज़ की है? जलसा ये खैबर में क्या था, जरगा जो हुआ था, ठीक है। हम तो उसको दावत देते हैं कि आएँ, अपने आप को जो है पॉलिटिकल पार्टी जैसे करें, आइनी हक इस्तेमाल करें, इलेक्शंस लड़ें, पार्लियामेंट में जाएं, अपने हकूक़ की जंग लड़ें, तो उसको और कोई वेलकम करेगा। शुक्रिया, थैंक यू।